آپ میں بھی کوئی ہے جو کسی چوک میں کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں قرآن کے کسی حصے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، اللہ کے دین بات پہنچانے کا کوئی پمفلٹ ہو اور بڑے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا، لینی ہو بھائی لے لو، نہیں لینی تو نہ لو. دائی اسی کو جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے دعوت نامہ لے کے جاتے ہیں، پرانی رنجشوں کو بھلانے کی بات کرتے ہیں. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جھگڑے چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دیتے ہیں، میری عزت کا سوال ہے، دیکھو میں خود چل کے آیا، میرے یہاں دعوت ہے، آپ آئیں، آپ اسے منا کے لاتے ہیں. یہ ہے دائی، مدعو کرنے والا. آپ اللہ کی دعوت لے کے اٹھنے کو تیار نہیں، اٹھے تو ڈنڈا لے کے تیار ہوتے ہیں مارنے کو. اچھا نہیں مانو گے تو میں ماروں. اللہ کو اگر اس طرح منوانا ہوتا پیغمبر نہ بھیجتا، ملک الموت بھیجتا، طوفان و زلزلے بھیجتا اور کافروں کو کہتا ٹھیک نہیں ہو جاؤ نہیں تو مار دوں گا. اور جب اس نے پہاڑوں کو اٹھا کے زمین پر پٹکنے کے لیے فرشتہ بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، طائف والے بھی، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب بدء الخلق میں ہے، حضور سے پوچھا گیا آپ پر کوئی عہد سے زیادہ سخت وقت آیا کہ جس دن آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چچا کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبا دیا، ان کے ناک کان کاٹ کے گلے میں ہار پہن دیا، اس سے بھی زیادہ کوئی برا وقت آیا آپ پر؟ کہا ہاں عائشہ، اس سے بھی برا وقت آیا. اور وہ وقت آیا جب میں طائف گیا تھا دین کی تبلیغ کرنے، اور اکیلے تھے اور سارے شہر کے بدماش پیچھے لگے ہوئے تھے، انہیں حکم تھا بیٹھنے نہ دینا، پتھراؤ کر رہے تھے. حضور کے پائے مبارک لہو زبان سے خون سے تر، آپ کے نالین مبارک خون کے ساتھ پاؤں سے چپک گئے. جہاں تھک کے بیٹھتے تھے وہاں وہ آپ کے بازوؤں میں ہاتھ دے کے کھڑا کر دیتے تھے، کیونکہ لوگ نہ بیٹھنے نہ دیں. عبد یعلیل بن کلاب نام ہے اس شخص کا جو سردار تھا طائف کا، اسے دعوت دینے گئے، اور جب اس نے دعوت مسترد کی ہے تو پھر عرب رواج کے مطابق اس سے کہا ہے مجھے پناہ دو کیونکہ میں مکہ چھوڑ آیا ہوں. اس نے اس سے بھی انکار کیا. اس مرحلے پر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو بادل میں جبریل امین نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، سلام کا ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کے آیا ہوں، ملک الجبال، وہ بھی سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے حکم کا پابند ہوں، اگر آپ کہیں تو یہ طائف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں. آپ کہتے ہیں مجھے امید ہے اللہ انہی کی نسل میں سے اللہ کی بات ماننے والے پیدا کرے گا کہ جو صرف سے ایک کو مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. تو جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ اہل طائف بھی سارے نوازے گئے. ہے نئی شکل کا انتقام آپ کا، یہ ان کا انتقام ہے، اور ہمارا انتقام یہ ہے کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم تو لوہے سے لوہے کو کاٹیں گے، تو کاٹ لو بھائی، لوہے سے لوہے کو، پتھروں سے اینٹوں سے مارو. انجام دیکھ رہے ہو کہ سارے روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ خون ہمارا بہ رہا ہے، سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہم. اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اللہ کی طرف واپس نہیں آ رہے، اخلاق محمدی لے کے دعوت دین دینے کے لیے نہیں اٹھ رہے. تو بھائی جنت الفردوس تو ان کے لیے ہے جو اس کیریکٹر کے حامل ہوں گے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے آپے میں نہیں رہتے اور سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہم نے کہہ دیا گویا یہ خدائی فرمان. اللہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.